Saad Islamic Book. Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اس میں آپ کو ایک موٹی سی بات پہلے بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ کے سامنے مختلف آراء رکھتا ہوں۔ دیکھیں، ایسا کافر جس کے ساتھ ہماری لڑائی چل رہی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا حربی کافر، حرب کہتے ہیں عربی میں جنگ کو، تو جو حربی کافر ہوگا نا، اس کو تو آپ قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے۔ تو ایسا کافر جس کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے تو اسے آپ قربانی کا گوشت دے سکتے۔ اچھا، اب اس کے اندر مختلف آراء آتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم دیوبند والوں سے پوچھتے ہیں قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں کہ نہیں، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی فتاوی ہندیہ میں آتا ہے کہ اگر وہ غریب ہے، پڑوسی ہے، یعنی غیر مسلم کو آپ دے سکتے ہیں ان حالات میں، حربی نہ ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ لیکن مسلمان ضرورت مند کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ان کو غریب مسلمانوں کو دینا یہ مستحب عمل ہے۔ اچھا، میں آؤں گا اہل سنت سنی حضرات کی رائے کی طرف بھی آؤں گا، اعلیٰ حضرت اس پر کیا کہتے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے نا۔ اچھا، اسی طرح بعض آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں نا، آہستہ آہستہ کر کے۔ ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب میں مختلف مکتبہ فکر اور مسالک کی بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ سنی ہو کر آپ دوسروں کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بھائی دیکھیں، اس چینل کے اوپر مختلف مکتبہ فکر کے لوگ آتے ہیں، دیوبند کے بھی آتے ہیں، اہل حدیث کے بھی آتے ہیں، سنی حضرات بھی آتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بہرحال آپ اس میں نہ الجھیں۔ اچھا، اب قرآن کریم کی جس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں وہ کہ غیر مسلم کو عید قربان کی قربانی کا گوشت دینا جائز ہے، اور اگر غیر مسلم آپ کا رشتہ دار یا پڑوسی ہو یا پھر غریب ہو تو خصوصی طور پر انہیں دینا جائز ہے، بشرطے کہ وہ حربی نہ ہو نا، وہ پہلے بتا دیا میں نے آپ کو۔ تو قرآن کریم کی سورۃ الممتحنہ کی اس آیہ مبارکہ سے وہ دلیل پکڑتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے جنگ نہیں لڑتے اور تمہیں تمہارے گھروں سے بے دخل نہیں کرتے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، عید قربان پر کی جانے والی قربانی کا گوشت انہیں دینا بھی احسان میں شامل ہوگا جس کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ تو وہ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں جو اس کے قائل ہیں۔ اور پھر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، ان کا بھی ایک قول ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ان کے لیے ایک بکری ذبح کی گئی۔ چنانچہ جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسیوں کو بھی اس میں سے کوئی تحفہ دیا؟ کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسیوں کو بھی اس میں سے کوئی تحفہ دیا؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جبرائیل مجھے مسلسل پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب اسے وارث ہی بنا دے گا۔ یہ امام ترمذی نے سے روایت کیا، درجہ صحیح کی روایت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مبارک سے، حدیث مبارک سے یہ مسئلہ استنباط کیا۔ اچھا، اس کو پھر امام ترمذی روایت کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ابن قدامہ المغنی میں کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ اس قربانی کے گوشت سے کافر کو بھی کھلایا جائے، کیونکہ یہ نفلی صدقہ ہے، اس لیے یہ ذمی اور قیدی کو کھلانا جائز ہے، جیسا کہ دیگر صدقات انہیں دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اسی آیہ مبارکہ کے تحت کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم اسی کے ذمہ۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی والدہ کا مالی تعاون کر کے ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، حالانکہ وہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے درمیان کا عرصہ تھا اور اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائی تھیں۔ تو اب یہ مسئلہ اس ضمن میں آ گیا۔ اچھا، اب تک تو آپ کو میں نے ریفرنسز بھی دیے کچھ قرآن سے، حدیث مبارکہ سے، اور آپ کو علماء دیوبند کی رائے بھی میں نے بتا دی۔ اب سنی حضرات کا اس کے اوپر کیا موقف؟ سنی حضرات کا موقف بھی کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے، ہر ایک کے یہاں ایک ہی رائے آپ کو زیادہ تر ملے گی، وہ یہ ہے کہ حربی کافر کو نہیں دے سکتے، وہ جس سے جنگ چل رہی ہے اس کو نہیں دے سکتے،
ٹھیک ہوگی بات. اور حماقت ہے کہ مسلمان مستحق موجود ہوں اور آپ ان کو چھوڑ کے کافروں کو دیتے پھریں. کہتے ہیں یہ بے وقوفی ہے، حماقت ہے. ایک اور ہمارے ہاں یہ غلطی ہوتی ہے کہ کسی ایسی جگہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں جہاں پر مسلمان ہی نہیں ہوتے، کافر ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور لوگ تامل کرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کافروں کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں، کہ ہم نے پتہ نہیں حربی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی شک میں پڑ جاتے ہیں. تو پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ قربانی کا سارا کے سارا گوشت ہم خود ہی رکھ کے استعمال کر لیں، اسپیشلی وہ لوگ جو خود مستحق ہوتے ہیں، یعنی غریب ہوتے ہیں، ان کے اپنے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، تو وہ یہ کہ بھئی اگر ہم خود ہی اس کو فریزر میں ڈال کے سٹور کر لیں اور چند مہینے تک ہم اس گوشت کو استعمال کریں. کیونکہ دیکھیں ہم نے عام طور پہ یہی سنا ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. تو دیکھیں جی، بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک فقراء کے لیے، ایک دوست احباب کے لیے اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے. فتاوی عالمگیری میں آتا ہے. لیکن اگر آپ سارا گوشت خود ہی رکھ لیں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 حصے کرنا صرف استحبابی امر ہے، اعلیٰ امر ہے، لیکن کوئی ضروری واجب نہیں ہے. چاہے تو سب اپنے استعمال میں لے کر آئے یا سب عزیزوں قریبوں کو دے دے یا سب مسکینوں میں بانٹ دے، تینوں صورتوں میں جائز ہے. سارا فقراء کو دے دیا، مساکین کو دے دیا، یا سارا عزیز اور رشتہ داروں میں دے دیا، یا سارا خود رکھ لیا، یا 3 حصے کر کے تقسیم کر دیے. آل آر فائن. تو فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 20 صفحہ 253 کے اوپر یہ رائے بھی آتی ہے. تو دیکھو حربی کا جو معنی ہے نا، ایک دفعہ پھر وضاحت کر دوں، یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ ایک کافر ملک میں رہ رہے ہیں اور بعض علاقوں میں کچھ کافر مسلمانوں کو نقصان پہنچائے تو آپ سب کافروں کو حربی لگا کے فتویٰ جاری کر دیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. بلکہ کافر حربی وہ ہوگا جس کو اس ملک کی طرف سے قانونی اجازت ہو مسلمانوں کو مارنے کی، یا اس ملک میں عبادت کی اجازت نہ ہو قانونی طور پہ، تو وہ ملک حربی کہلاتا ہے. اور اس میں رہنے والے حربی یا کوئی دار حرب سے جا ملے، تو اسی لیے اس کے اندر آپ کو ذرا ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا. تو زیادہ تر مسلم ممالک میں رہنے والے کفار جو ہیں وہ حربی تو نہیں ہیں. بہت سارے ایسے کافروں کے ممالک بھی ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں اور وہ عام جنتا جو ہے وہ حربی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اکثر ملکوں میں عبادت کرنے کی آزادی بھی حاصل ہے، اپنے دین کے پریکٹس کرنے کی آزادی بھی حاصل ہے، اور ایک امن و امان کا ماحول ہے. اچھا، بعض لوگ یہ جو میں نے آپ کو حضرت عبداللہ ابن عمر والی روایت سنائی تھی نا، اس پہ بعض لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو حدیث میں تو الفاظ کچھ اس طرح آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے لیے ان کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی. تو کہتے ہیں یہاں مطلقاً بکری کا ذکر ہے، قربانی کا تو ہے ہی نہیں. تو قربانی کے گوشت پر اس حدیث سے استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن جب بکری ذبح کرنے کا مطلقاً ذکر ہے تو ہم قربانی یا غیر قربانی کی قید کیسے لگا سکتے ہیں؟ لہٰذا اطلاق سے استدلال بالکل واضح ہے کہ قربانی کا ہو یا غیر قربانی کا، غیر مسلم کو اس کا گوشت دے سکتے. اچھا، علامہ ابن حجر العسقلانی جو ہے فتح الباری میں بھی حدیث کے عموم کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. باب الوصا بالجار میں اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ بکری غیر قربانی کی تھی تو بھی علت مشترکہ سے جائز ہے، وہ یہ کہ اس بکری کا گوشت دینا بھی ہدیہ ہے اور قربانی کا گوشت دینا بھی ہدیہ ہے، لہٰذا کفار کو ہدیہ دینا بالاتفاق جائز ہے. اسی لیے فتاوی ہندیہ میں ہے وہ اس قربانی میں سے امیر، غریب، مسلم اور ذمی کافر کو جیسے چاہے ہبا کر سکتا ہے. وَيُحِبُّ مِنْهَا مَا شَاءَ لِلْغَنِي وَالْفَقِيرِ وَالْمُسْلِمِ وَالذِّمِّ. اور فتاوی ہندیہ میں الباب السادس فی بیان ما یستحب فی الاضحیہ والانتفاع بها، اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 300 اور ابن قدامہ نے بھی یہی کہا کہ یہ جائز ہے کہ اس قربانی کے گوشت میں سے ذمی کافر کو بھی کھلایا جائے جیسے کہ اسے باقی کھانے ہیں، کیونکہ یہ نفلی صدقہ ہے، اس لیے یہ ذمی اور قیدی کو کھلانا جائز ہے جیسا کہ دیگر نفلی صدقات انہیں دیے جا سکتے ہیں. تو المغنی میں ابن قدامہ نے یہ مسئلہ نمبر 7879 کے تحت بیان کیا ہے. لہذا قرآن و حدیث اور فقہائے کرام کی تائید سے واضح ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے. بلکہ آج کے دور میں ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ گوشت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ایسے لوگوں تک پہنچایا جائے جن کی تالیف قلب ہو اور وہ مسلمانوں سے ان کے یوں معاشرتی روابط قائم ہوں تاکہ انہیں دین کی ترغیب بھی دی جا سکے، تعلیم بھی دی جا سکے.
کو میں نے اس معاملے میں بڑا سخت پایا ہے کہ ان کے ہاں وہ معاملہ بڑا سخت ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی جائز ہی نہیں ہے, کہ وہ کہتے ہیں جی قربانی کا گوشت کافر کو دینا ہرگز جائز ہی نہیں ہے. وہ سرے سے کہتے ہیں کہ بس کسی قسم کا ہو, تو اگر کسی نے دیا تو وہ گناہگار ہوگا, لہٰذا وہ توبہ استغفار کرے, قربانی تو ہو جائے گی لیکن کافر کو گوشت دینے کے سبب اس کو قربانی کا اعادہ کرنا واجب نہیں ہوگا, پر گناہ ہوگا کہ کافر کو کیوں دیا. تو بہرحال یہ مختلف آراء ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, اللہ تعالیٰ بہتری کرے. بہرحال میں نے آپ کے سامنے ساری آراء رکھ دی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کون سی رائے پر کاربند ہیں, اللہ بہتری کرے. میرا رجحان تو اسی رائے کی طرف ہے کہ اگر تو کافر حربی نہیں ہے تو اسے دینے میں مضائقہ کوئی نہیں ہے, اور اگر آپ پھر بھی مطمئن نہیں ہیں اور آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ سارا کے سارا گوشت خود استعمال میں لے آئے. اگر آپ کے ہاں کوئی ایسا مسلمان بھی نہیں ہے, کوئی عزیز و اقارب بھی نہیں ہیں جن کو آپ گوشت پہنچا سکیں, اور آپ کو اس میں بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ یار کیسے کسی غیر مسلم کو دے دوں, بے شک وہ حربی نہیں ہے, تو چاہے تو سارا کے سارا اپنے استعمال میں لے آئے. بہرحال اللہ بہتری کرے. لیکن یہ علماء کہتے ہیں کہ مسلمان مستحق موجود ہوں اور آپ پھر غیر مسلموں میں بانٹتے پھرے, تو بہتر یہ ہے کہ مستحق مسلمانوں تک پہنچایا جائے, یہ زیادہ مستحب عمل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.